بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں زلزلے کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں، آج کل جو زلزلے کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو آپ افواہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ افواہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ زلزلے کے بارے میں آج تک سائنس کی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ پہلے سے آپ کو بتا دیں۔ ہاں، البتہ سائنس اپنا علم رکھتی ہے، سائنس کے اپنی معلومات ہوتی ہیں۔ اس معلومات کے مد نظر 10 سائنسدانوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ زلزلہ آئے گا، لیکن اس کا حتمی طور پر کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس کا حتمی جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن اس کو لے کر ہر بندہ پینک میں ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ پریشانی تو ہوتی ہے آٹومیٹکلی جب بتا دیا جائے کہ یہ پٹی ہے، اس پٹی کے اوپر آپ جو فالٹ لائن پٹی ہے جس پہ زلزلہ آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس کے اگر آپ وہاں کے رہائشی ہیں تو ظاہری بات ہے پینک والی صورتحال تو رہے گی ہی۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر بندے کو جو ہے نا وہ موت دینی ہے اور زندگی دینی ہے۔ کب زندگی دینی ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کریں گے، اور کب موت دینی ہے اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب جہاں جس گھڑی جس وقت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلانا ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی بہانے سے بلا لینا ہے۔ اس کے لیے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، جس کو جس صورت میں بھی بلانا ہے تو بلانا ہے۔ اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ یہ افواہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آئے گا یہ نہیں آئے گا، لیکن انسانی عقل ہے نا، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی پری پلاننگ کریں۔ اگر یہ آفت آتی ہے تو ہم ہنگامی طور پر اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں، ہم ایمرجنسی میں اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں کچھ ٹپس دوں گا کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسی قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے، آفت کا سامنا کرنا پڑے، تو ہم کیا کریں گے۔ دیکھیں، زلزلہ جو ہوتا ہے اس میں پہلے جو 7 سیکنڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تو ان 7 سیکنڈز میں آپ نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ 7 سیکنڈ کے اندر ہی آپ نے لینا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک سیف پوائنٹ ڈھونڈنا ہے اپنے گھر کا، اور سیف پوائنٹ آپ کے گھر کا کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کارنر ہو سکتی ہے۔ کارنر وہ جہاں پر 2 دیواریں آپس میں ملتی ہیں، وہ کارنر وہ مضبوط ہوتی ہیں، اس کارنر پہ آپ چلے جائیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دھیان رکھیں کہ ایسی چیزوں سے فوراً دور ہو جائیں کہ جو گر سکتی ہیں، جیسا کہ پنکھا آپ کے اوپر ہے تو اس سے دور ہو جائیں، یا کوئی الماری ہے جس کے گرنے کا خطرہ ہے تو اس سے دور ہو جائیں، اور یا کوئی شیشے کا کوئی ایسی چیز ہے جو لگی ہوئی ہے اس سے آپ دور ہو جائیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، آپ فوراً سے اپنے سر پر کوئی نرم سرہانہ رکھ لیں، تاکہ خدا نخواستہ اگر چھت سے کوئی چیز گرتی ہے، کوئی دیوار سے کوئی چیز گرتی ہے تو اس سے آپ کا سر محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ فوراً سے کوئی لکڑی کا اگر میز ہے، کوئی ٹیبل ہے، لکڑی کی کوئی مضبوط چیز ہے، آپ فوراً سے اس کے نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نیچے والی منزل پہ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور کسی کھلی جگہ پر چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ اوپر والی منزل پہ ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی جلدی آ نہیں سکتے، تو جلدی نہیں آنا، اور اپنی سیف پوزیشن کو دیکھ کر آپ نے موو کرنا ہے۔ آپ نے اس درمیان میں آپ نے لفٹ کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اکثر اوقات فار ایگزامپل کہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ آپ لفٹ میں بیٹھے ہیں تو بجلی بند ہو گئی ہے تو آپ درمیان میں لٹک سکتے ہیں، یا وہ لفٹ ٹوٹ سکتی ہے، یا آپ اس میں بند ہو سکتے ہیں، وہ اس کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیڑھیوں کو زیادہ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں اگر دوسری تیسری منزل پہ ہوں تو کود جاؤں اور کود کر اپنی جان بچا لوں، تو کود کر جان بچتی نہیں ہے، جان جاتی ہے۔ اس سے آپ کے جسم میں فریکچرز آ سکتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈر سے کہ میرے اوپر کوئی چیز گر جائے گی یا میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تو آپ ایسا بھی مت کریں۔ اور اس دوران میں آپ چیخیں مت ماریں، چیخیں مارنے سے دوسرے لوگ بھی پینک میں آ جاتے ہیں اور وہ ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور اس
دوران میں کچھ غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں جس سے خدا نخواستہ آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں، اگر آپ گھر سے باہر ہیں، اگر آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی کو روک لیں، کسی سیف پوائنٹ پر روکیں۔ ایسے پوائنٹ پر آپ نے نہیں روکنا کہ جہاں پر کوئی فلائی اوور ہے یا آپ کسی پل کے اوپر سے گزر رہے ہیں یا آپ کسی ایسے ایریا میں ہیں جہاں پہاڑی علاقے میں ہے جہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی کو مت روکیے، ایک سیف پوائنٹ پر آپ اپنی گاڑی کو روکیے۔ اس کے بعد اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ گیس کے وال جب بھی آپ کچن میں آپ کوکنگ کے لیے گیس کا استعمال کریں، گیس کے استعمال کرنے کے فوراً بعد آپ اس کا مین وال جو ہے جو کچن میں اکثر لگا ہوتا ہے اس کو بند کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایک اور اہم بات ہے کہ آپ اپنے موبائل کو چارج رکھیں، یہ نہ ہو کہ اس کی بیٹری کوئی 8% ہے، کوئی 10% ہے، خدا نخواستہ کسی ہنگامی صورت میں آپ پھنس سکتے ہیں، تو آپ کا موبائل اگر سوئچ آف ہو گیا ہے ڈیو ٹو ڈیڈ بیٹری تو یہ تو پھر آپ کا نقصان ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ کی بیٹری 50% پر ہو تو آپ فوراً سے اپنے موبائل کو چارج لگا دیں، اور اس کے بعد اس میں بیلنس بھی رکھیں تاکہ کسی بھی نیٹ ورک پر آپ کال کر سکیں، آپ اپنے کسی پیارے کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی لوکیشن بھی آن رکھنی ہے کہ خدا نخواستہ آپ کہیں کسی جگہ پر پھنس گئے ہیں یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز گری ہوئی ہے، آپ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تلاش نہیں کر رہے، جو امدادی ٹیمیں وہ آپ کو تلاش نہیں کر پا رہی ہیں، تو ایسے میں جب آپ کی لوکیشن آن ہوگی تو موبائل کو ٹریس کر آپ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیشہ اپنی پاکٹ میں ایک چھوٹی سی بوتل جو ہے وہ واٹر کی ضرور رکھیں کہ واٹر جو ہے وہ کسی بھی ایمرجنسی میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ کام آنے والی چیز ہے۔ واٹر رکھیں، ہلکا پھلکا بسکٹ کا پیکٹ بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کسی جگہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ 6-7 گھنٹے تک آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں پانی بھی آپ کے کام آ سکے اور بسکٹ وغیرہ بھی آپ کے کام آ سکے۔ تو ہونا تو وہی ہے جو منظور خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، دعا کے ذریعے سب آفات سے، سب مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو جاندار اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کو زندگی دینی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اپنے پاس بلانا ہے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان پختہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی اس قسم کی آفت کا سامنا نہ کرنا، ہمیں کبھی بھی اس قسم کی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ تھی چند ایک چھوٹی سی ٹپس، چند ایک چھوٹی سی باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ اس ناگہانی صورتحال میں آپ کس طرح نمٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔